الکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد برادران رسول کہلاتی ہیں. ارشادات آئمہ موجود ہیں تو ان سے فائدہ اٹھائیں. تو قرآن کو بھیجے اللہ نے ہدایت کے لیے. یہ ایک لمبا موضوع ہے، پھر اس پہ گفتگو ہوگی کسی دن. تو ان فرصتوں سے بھی فائدہ اٹھائیں. وہاں تمنا کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور ہیں تمنا، کافی لوگ وہاں پہ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے یا اللہ ایک دم واپس بھیج. وہ 9 تمنائیں ہیں قرآن میں، میں ان کا ذکر یہاں کر دیتا ہوں. سورہ الفجر ہے، اس کی آیت 24 ہے. مختلف قسم کی لوگ آرزویں کریں گے. سورہ الفجر کی آیت نمبر 24 میں یہی گناہگار کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی، اے کاش. افسوس کر رہا ہے. لیتا آرزو کے لیے، تمنا کے لیے. لتمنی، لیتا لتمنی، لعل للترجی. یا لیتنی، اے کاش. اس دن آرزو کر رہا ہے، افسوس کر رہا ہے. ٹھنڈا سا ہوئے ہوئے قدمت لحیاتی، آج کے دن کے لیے میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا. آج کے دن محشر کے میدان میں کھڑا ہے گناہگار، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اس دن کف افسوس مل رہا ہے. کہہ رہے یا لیتنی، اے کاش کہ میں نے آج کے دن کے لیے کچھ اچھا عمل آگے بھیجا ہوتا جو آج میرے کام آتا. اس دن افسوس کرنے کا فائدہ بھی کوئی فائدہ نہیں اس دن. اچھا، سورہ الحاقہ اس کی آیت نمبر 25 میں یہ بندہ تمنا کرے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ. تو وہ اعمال نامے ان کے فرشتے دیں گے نا لوگوں کے ہاتھوں میں، حساب کتاب ہوگا. تو جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر کام کیے، رضا پروردگار خوشنودی الہی میں زندگی بسر کی، تو ان کو جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ کارڈ ہے، جو اعمال نامہ ہے، وہ ان کو دیا جائے گا ان کے دائیں ہاتھ میں. اور جو فیل ہو گئے ان کا رزلٹ کارڈ، ان کا نامہ عمل وہ دیا جائے گا ان کے بائیں ہاتھ میں. تو جب یہ تقسیم ہو رہے ہوں گے نا رزلٹ کارڈ، تو وہاں آپ اندازہ لگائیں کیفیت کیا ہوگی انسان کی. ٹھیک، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا یہ اعمال ناموں کے دیے جانے کے بعد پھر سارا حساب کتاب بھی الگ ہونے والا ہے. کوئی ادھر جائے گا دائیں طرف جنت، کوئی ادھر بائیں طرف. یہ ادھر ہماری اسمبلیوں میں بھی ہوتے ہیں نا جی، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ. اپوزیشن بائیں ہاتھ پہ بیٹھتی ہے، حکومت والے دائیں ہاتھ پہ بیٹھتے ہیں. یہ پتہ نہیں انہوں نے وہاں سے لیا ہے. آج بھی حکومت دائیں بازو یعنی دائیں ہاتھ پہ بیٹھتے ہیں حکومت والے. اپوزیشن ہمیشہ اسمبلی میں، سینٹ میں بائیں ہاتھ پہ آج بھی بٹھاتے ہیں. تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے. تو جب اس مجرم کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، تو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا، تو اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا انجام کیا ہے. یہ جہنم ہے. اعمال کا رزلٹ کارڈ کا بائیں ہاتھ میں دیا جانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تیرا نتیجہ ہے بھائی. وہ سامنے جہنم. پتہ ہے کیا کہے گا؟ یا لیتنی، آئے کاش کہ مجھے یہ رزلٹ کارڈ آج مجھے میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا. یہ نتیجہ، یہ رزلٹ کارڈ، یہ اعمال نامہ تو تیرا اپنا ہے.
تو اپنا ہے تو قبول کر، وصول کرنا اپنا ہے نا، کسی اور کا اعمال نامہ تو تجھے نہیں پکڑا رہے، کسی اور کا رزلٹ کارڈ تو تیرے ہاتھ میں نہیں دے رہے، یہ تو خود مالک ہے اس کا۔ تو اس دن بندہ کہے گا اے کاش کہ یہ رزلٹ کارڈ میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ نتیجہ معلوم ہے، پتہ ہے کہ اس کے بعد یہ سامنے جہنم نظر آ رہی۔ یہ آرزویں ہیں جو بندے اس دن محشر کے میدان میں کھڑے ہو کر کریں گے۔ تیسری آرزو سورہ فرقان، یا ویلتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، اے کاش کہ میں نے دنیا میں فلاں بدبخت کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے برباد کر دیا۔ یہ یعنی تو اس کا مطلب ہے کہ دوست انسان کی زندگی میں کتنا رول پلے کرتا ہے، کتنا کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا دوست انسان کو سیدھے راستے پہ لے کے جاتا ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے، باوجود ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، اچھی رائے، اچھا مشورہ بندے کو اچھا نہیں لگتا، آسانی چاہتا ہے، لذت کی طرف انسان جاتا ہے، لیکن تو اسی لیے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ایک بندے کا پتہ نہ ہو، ایک بندے کا نہیں معلوم کہ یہ کیسا ہے، اور تمہیں پتہ ہو کہ اس کا دوست ہے، اس کے دوست کا پتہ ہو، تو اس کو پہچان لو کہ یہ اٹھتا بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، اس کی اٹھک بیٹھک، اس کی نشست برخاست، اس کا آنا جانا، اس کا یارانہ، یہ کس کے ساتھ ہے۔ اگر اس کو جانتے ہو، اس کو نہیں پہچانتے ہو، اور یہ آپس میں دوست ہیں، جگری یار ہیں، تو خود فیصلہ کر لو۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے، ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی دوست کی بڑی اہمیت ہے، یہاں اس کا ذکر آیا ہے، اے کاش کہ میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، جان چھڑا لی ہوتی اس نے تو مجھے، اس نے تو میری عاقبت فنا کر دی، تباہ کر دیا اس نے مجھے۔ سورہ احزاب اس کی نمبر 66، یعنی کس کس قسم کی بندہ آرزویں کر رہا ہے اور افسوس کر رہا ہے، محشر کے میدان میں کھڑے ہو کے افسوس ہے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ اس دن بندے کو احساس ہو جائے گا کہ اللہ کی فرما برداری اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کتنی اچھی چیز تھی، جو میں نے دنیا میں رہ کے نہیں کی۔ اس دن آرزو ہے کاش کہ میں نے اللہ کا کہا مانا ہوتا اور اس کے رسول کا کہا مانا ہوتا۔ سورہ فرقان اس کی نمبر 27 میں ارشاد ہو رہا ہے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ اس کا بھی وہی مطلب ہے، اے کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، جو راستہ اللہ کا رسول دکھانے آیا تھا، بتلانے آیا تھا، جس کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا، اے کاش کہ میں اس راستے پہ چلتا جو اللہ کے رسول کا راستہ تھا، مگر نہیں چلا، وہ افسوس کر رہا۔ سورہ انبیاء اس کی نمبر 40، یا لیتنی کنت ترابا، حد ہی ہو گئی، حد ہو گئی، یہ حد ہو گئی، یعنی عذاب اتنا سخت ہے، نظر آ رہا ہے نا، سامنے نظر ہے، جنت جہنم سامنے، پہلے سنتا تھا اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، سب کچھ جب سامنے نظر آ گیا تو اب کہتے ہیں اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، کیا مطلب، جمع ہی نہ ہو وہاں، پیدا ہی نہ ہو وہاں، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، انسان نہ بنایا جاتا، مجھ میں روح نہ ڈالی جاتی، پیدا نہ ہوا ہوتا، دنیا میں نہ آیا ہوتا،
اگر اس انجام کو میں نے پہنچنا تھا۔